السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ میں تم کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ آیت نمبر 50 ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں بھی. تو یاد رکھیے، نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کی خوشخبری سنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی خوشخبری سنائیں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں اور اللہ کے نبی کو جھٹلا دیں، نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو متنبہ کریں، آگاہ کریں، جہنم ان کا مقدر بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو، اس چیز سے ان کو ڈرائیں. نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں، جنہوں نے نبیوں کے اور اللہ والوں کے سچا ہونے کی اور ان کے صداقت کی جو اصل معیار اور کسوٹی مقرر کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سچے ہیں، یہ اللہ والا آدمی ہے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ان لوگوں نے ایک الگ معیار مقرر کر کے رکھا ہے. ان لوگوں کی سوچ کے مطابق، ان لوگوں کی فکر کے مطابق نبیوں سے، جو اللہ والے ہیں، ان سے خرق عادت امور صادر ہونے چاہیے. وہ لوگوں کو معجزے اور کرامات دکھلانے چاہیے، وہ لوگوں کو ان کے دلوں کے حال بتلانے چاہیے، وہ لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں بتلائیں، ان کو وہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص علم مل جائے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جو چاہے کر دیں. ان کی نظر کرم سے جو گناہگار بندہ ہے وہ بھی ولی کے مقام پر پہنچ جائیں. یہ سب ان کی سوچ ہے، اور یہ سلبی سوچ ہے، یہ ایجابی سوچ ہے کہ ان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ سلبی سوچ بھی ان کی ہے. ان کی سلبی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. یہ نکاح کرنا، اپنی زندگی گزارنا، دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے شادکام ہونا، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہی جیسے دنیا والے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کے اس خیال کی تردید فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں تم کو تمہارے منمانے معجزے اور کرامات دکھلاتا رہوں، یا تمہاری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو فوراً پوری کر دوں. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں کہ میں تم کو بتلاؤں کہ چور نے چوری فلاں وقت میں کی، یا تم کو یہ بتلاؤں کہ تمہارے کل اور پرسوں میں یہ سب حال اور احوال ہونے والے ہیں. مجھ کو غیب کا علم بھی نہیں دیا گیا ہے. اور پھر میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں. میں فرشتہ نہیں ہوں کہ مجھ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہو، میں فرشتہ نہیں ہوں کہ مجھ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہو، میں فرشتہ نہیں ہوں کہ مجھ کو زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہو. میں بھی انسان ہوں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کی اور اللہ کے نعمتوں کی خوشخبری سناؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں اپنی اس ذمہ داری کو پورے ادا کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، کہا
قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں تم لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میرا کام کیا ہے؟ آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، یعنی تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ان کو کہا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ تم لوگ بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اور میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جس سے مجھ کو علم یقین پیدا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے بارے میں بھی مجھ کو بتلاتا ہے، جس کی روشنی میں اللہ کے تمام حکموں کی پیروی کرتا ہوں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ تم کو جب میں بتلاتا ہوں تمہارا دل اگر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو تم اس کو یقین کرتے ہو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا ہے تم اس کو نہیں مانتے ہو، اپنے طریقے سے چلتے ہو۔ لہذا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں اور تم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک علم والا اور ایک بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک علم والے کے اندر جو فہم ہوتا ہے، ایک علم والے کے اندر جو روشنی ہوتی ہے، ایک علم والے کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، بے علموں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آنکھ والے کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ نابینا کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے ایک نبی کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ غیر نبی کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا افلا تتفکرون، تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ان کی بات بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ آپ بیان فرمائیے ولا اعلم الغیب، میں غیب کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کے بارے میں بتلاتا ہے، اور وہ نبی لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتلائی۔ کیا قیامت ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ ان کے بتلانے سے ہم لوگ عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے بتلانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا